زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ با مقصد زندگی ایک بار پھر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے سلسلہ دیکھنے سے پہلے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی برکت سے ہمارا اچھی نیتوں کا معمول تو بنتا جا رہا ہوگا۔ آئیے اس سلسلے سے قبل بھی چند اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ حاضری دیں گے، انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، جو مدنی پھول سنیں گے، عمل کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان جہاں کہیں ہو، مسلمان گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، راہ چل رہا ہو یا اپنے کاروبار وغیرہ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہو، کہیں بھی ہو، ہر حال میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ آپ نے مسجد کے آداب تو اس سے پہلے سماعت فرمائے ہوں گے کہ مسجد میں جائیے تو کیا کیا آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں، گھر کے حوالے سے بھی سنا ہوگا۔ آئیے آج اس سلسلے میں با مقصد زندگی میں ہم غور کرتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے شاید اس طرف توجہ نہیں ہوگی کہ ہم راستہ جس راستے پہ چلتے ہیں کیا اس راستے کا بھی کوئی حق ہے؟ ہاں، واقعی جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس راستے کا بھی حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ ایک بار سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی ان مجالس سے متعلق جو سر راہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما ہوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم اس میں ضروری بات چیت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، نمبر 2 تکلیف دہ شے کو دور کر دینا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اس حدیث پاک میں راستے کے بھی 4 حقوق بیان کیے گئے۔ پہلا حق آپ نے سماعت فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا۔ آئیے حصول ثواب کی نیت سے آنکھوں کی حفاظت سے متعلق راہ چلتے ہوئے ہمیں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے۔ اس حوالے سے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں،
آنکھ کو ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے، کیونکہ اللہ عز و جل جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا اسی طرح قیامت کے دن بندے سے فضول نظر یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اجنبیہ یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اسے نامحرم کہتے ہیں، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے نگاہیں نیچی نہیں ہوں گی اور چاروں طرف نظر دوڑاتے رہیں گے تو ایسے میں اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو بدنگاہی سے بچانا یہ بے حد دشوار ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں حالات کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے، بے پردگی ہے۔ نگاہ اٹھے گی تو کسی بے پردہ عورت پر پڑے گی، کسی بے پردہ عورت کے کھلے بالوں پر پڑے گی۔ اب تو لباس بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے، ایک تو لباس تنگ ہے، دوسرا شارٹ بھی ہوتا جا رہا، تو وہ اعضاء جن کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ان کی طرف اٹھے گی۔ اور اگر یہ عادت ہوئی پریشان نظری کی، نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے کی عادت نہ بنائی تو فتنے کا شدید خوف ہے، اور خدا نخواستہ بد نگاہی میں ملوث ہو گئے تو بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ، اس کی مطبوعہ کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیاء مدظ اللہ العلی، آپ کی بہت پیاری تصنیف ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 397۔ اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 نقل کی گئی ہے، پارہ نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ ان الفاظ میں سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ تو خطاب تھا مردوں سے، اسلامی بھائیوں سے۔ اب عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، کیا تاکید ہے، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو راستے کا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ پریشان نظری، فضول نظری یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلے اور وہ دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے سیدنا علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ نقل کرتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی، العیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اگر بھولے سے انجانے میں نظر کسی پہ پڑ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے سے متعلق پوچھا، یعنی ارادے سے نہیں، انجانے میں نظر پڑ گئی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو، یعنی اگر اچانک نظر پڑی ہے تو نظر جماؤ نہیں بلکہ فوراً اس کو پھیر لو۔ اب یہ تو ہے نظر پڑنے پر، اور دوسری صورت ہے
کہ نظر تو پڑی لیکن جم گئی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. اور پہلی نظر کے بارے میں بھی آپ نے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ نظر اچانک پڑ جائے تو فوراً پھیر لو. اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آپ نے سنی. سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ جائز ہے اور دوسری نظر پھیر کر دیکھنا وہ جائز نہیں. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان سنیے. جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نامحرم کے دیکھنے سے بچاتے ہیں، ان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی اچانک بغیر ارادے سے، غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. سبحان اللہ عز و جل. مزید سنیے، جو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان خدا رحمان عز و جل ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے. یعنی جس چیز کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے، اسے نہ دیکھے، تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. سبحان اللہ عز و جل. نظر کی حفاظت یہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے. اور ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، بدنگاہی کرتا ہے، تو اس کی دیگر آفات کے ساتھ ساتھ، دیگر نحوستوں کے ساتھ ساتھ ایک نحوست یہ بھی پڑتی ہے کہ انسان کی عبادت میں سے لذت ختم کر دی جاتی ہے جو بدنگاہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدنگاہی سے محفوظ فرمائے. تو راستے کا حق یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھیں. اگر پریشان نظری رہی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے رہے، یہی انداز رہا، تو بدنگاہی یعنی نظر پڑے گی اور پھر دل کو سنبھالنا مشکل ہوگا. آئیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نگاہ مصطفیٰ کی چند ادائیں بھی سماعت فرما لیجیے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے. نظریں گاڑنا یہ ہے کہ کسی کو دیکھنا اور دیکھتے چلے جانا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کی طرف نہ دیکھنے کی حالت میں نگاہیں نیچی رکھتے، یعنی اگر کہیں ضرورت ہوتی دیکھنے کی تو آپ کی نگاہ مبارک اٹھتی، لیکن اگر آپ کسی چیز کو ملاحظہ نہ فرما رہے ہوتے، ایسی حالت میں ہوتے کہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے، تو آپ کی مبارک نگاہ نیچی رہتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رہتی تھیں. مراد یہ ہے کہ اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی جب کسی کو دیکھنا ہوتا. اکثر گوشہ چشم یعنی آنکھوں کے وہ کنارے جو کن پٹی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دونوں آنکھوں کے یہ گوشے، جب کسی کو دیکھنا ہوتا تو گوشہ چشم سے دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے شرم و حیا والے تھے کہ آنکھ بھر کر نہ دیکھتے تھے، بلکہ آنکھ کے کنارے سے دیکھتے جب کسی کو دیکھنا ہوتا. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، یعنی نظر چراتے نہیں تھے. اور بعض نے یہ فرمایا
کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورے بدن مبارک سے پھر کر متوجہ ہوتے۔ ہم میں سے بعض کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات تو کسی سے کرتے ہیں، ملاقات کسی سے کرتے ہیں، لیکن ان کا التفات کسی اور طرف ہوتا ہے، ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ مصافحہ ادھر کر رہے ہوں گے، چہرہ کسی اور طرف ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس کی طرف توجہ فرماتے پورے متوجہ ہوتے، یعنی نظر نہیں چراتے تھے۔ اور اسی حوالے سے بعض نے یہ فرمایا کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف یعنی اس طرح متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورے بدن مبارک سے پھر کر متوجہ ہوتے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شورۂ آفاق سلام میں عرض کرتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اس کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم دنیا و آخرت میں جس طرف اٹھی، مردہ جسموں میں جان اور روحوں میں تازگی آ گئی۔ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور عنایتوں بھری پاکیزہ نظر پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، راستے کا حق یہ آج موضوع ہے با مقصد زندگی سلسلے میں۔ تو راستے کا ایک اور حق یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ اس ضمن میں بھی چند مدنی پھول سماعت فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصنیف جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 623 پر نقل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کے حوالے سے ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ عز و جل کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی۔ ایذا پہنچانے والی یعنی جو تکلیف دے، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ عز و جل کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ عز و جل اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، راستے میں کوئی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، مثلا کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ کا ٹکڑا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، کانٹے دار شاخ ہے، تو اس کو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو، اسی طرح ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے، اس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے۔ سڑک پر کسی پھل کے چھلکے، مثلا کیلا یا پپیتا یا آم کا چھلکا، جس سے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جس سے راہ چلنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اگر ہم ثواب آخرت کی نیت سے، مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت سے ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل ہماری بخشش کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح راستے میں اگر کوئی اور تکلیف دہ امر ہے، مثلا کوئی گڑھا ہے جس سے پیدل چلنے والوں کو یا سواروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، تو ممکنہ صورت میں اس کو بھی ڈھانپ دیجئے، یا کوئی ایسا بندوبست کر دینا چاہیے تاکہ چلنے والوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں گڑھا ہے یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہے یا کوئی ایسی نالی وغیرہ ہے، تو ایسا بندوبست کر دیا جائے تاکہ راہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھلے ہول ہوتے ہیں، گٹر کا ڈھکن وغیرہ کھلا ہوتا ہے یا گڑھا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا گزرنے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو، سواروں کو، یہاں تک کہ اس سے اموات بھی واقع ہوتی ہیں۔ یہ ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا بیچارہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے بعض اوقات اس طرح کے جو ہول ہوتے ہیں ان میں گر جاتے ہیں۔ تو جہاں ایسی کیفیت ہو اس کو ڈھانپنے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اگر اس کی صورت نہیں بن پا رہی تو اس کے گرد کوئی ایسی یعنی پتھر وغیرہ بڑے رکھ کر وہ فصیل وغیرہ قائم کر دی جائے، یا کوئی ایسی صورت کی جائے کہ جس سے راستہ بھی تنگ نہ ہو اور گزرنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں تکلیف دہ چیز ہے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ اس کو اچھے انداز سے ڈھانپ دیا جائے۔
اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اب چونکہ راستے کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آج لوگ اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ گلی میں پھینک دیتے ہیں. گھر کی صفائی کرتے ہیں تو فرش وغیرہ دھویا تو پانی گلی میں نکال دیا. اس سے راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھسلن ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو بدبو کا باعث بنتا ہے، وہاں مچھر مکھی اس کی افزائش بھی ہوتی ہے. راہ چلنے والوں کو یقیناً اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ہو یا ویسے بھی آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کوئی ایسی چیز نہ پھینکیں، مثلا چھلکے گندگی وغیرہ. اب آپ کے اپنے گھر کا گٹر پانی سے بھر گیا اور گندا پانی گلی میں آ گیا تو اب اس سے بدبو بھی پھیلے گی، تعفن بھی پھیلے گا اور ویسے بھی تکلیف ہوگی. تو اس طرح کے مسائل فوری طور پر حل کر لینے چاہیے. اسی طرح گھر میں کپڑے دھلتے ہیں تو کپڑے دھونے کے بعد بعض اوقات جو بالکونی ہوتی ہے، ٹیرس وغیرہ ہوتا ہے، تو اس انداز پر اس پر لٹکائے جاتے ہیں کہ اس کے قطرے جو ہیں وہ راہ چلنے والوں پر ٹپکتے ہیں. یہ اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس انداز میں کپڑے نہ لٹکائیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم کوئی فنکشن ہوتا ہے، گھر میں شادی کا فنکشن ہے یا اجتماعی ذکر و نات کروا رہے ہیں تو گلی میں راستہ روک لیا جاتا ہے اور گلی میں اس فنکشن کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو تقاریب ہیں اس سے بھی راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایسا کرنا کہ راستہ بند ہو جائے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ ناجائز اور گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری حضرات ہیں، ہمارے اسلامی بھائی جو کاروبار کرتے ہیں، وہ غور کریں. بعض اوقات دکان سے باہر اب سامان اس طرح لگایا جاتا ہے کہ راہ چلنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے یا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. کوئی بستہ لگانے والا، سٹال لگانے والا سٹال اس انداز سے لگاتا ہے کہ راستہ تنگ ہوتا ہے. ٹھیلا یا ریڑھی وغیرہ ایسی جگہ پر کھڑی کی جاتی ہے کہ وہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو سارے انداز ہیں یہ تکلیف پہنچانے والے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ راستہ تنگ ہو اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو. گندگی وغیرہ راستے میں نہیں ڈالنی. اس کے ساتھ ساتھ جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو بھی راستے سے دور کرنا، یہ راستے کا حق ہے. آپ نے سماعت فرمایا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا یہ عمل مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق بخشے. راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیا جائے. سلام اور ملاقات کی فضیلت بہت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے دوسرے بھائی کو سلام کرتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے. پھر وہ مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں. ایک اور فرمان سن لیجئے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ حدیث پاک کے ان الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اس کے تحت فرماتے ہیں اس کی شرح میں یعنی مرد مرد سے یا عورت عورت سے. مرد مرد سے مصافحہ کرے تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے اور عورت عورت سے مصافحہ کرے اس کی بھی فضیلت یہی ہے. مرد یہ عورت سے مصافحہ نہ کرے نامحرم سے، اسی طرح عورت مرد سے نہ کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو سلام اور جواب سلام کا موقع، مصافحہ کا موقع ملتا رہتا ہے. ہمیں اس حوالے سے سیکھنا بھی چاہیے، سلام کے آداب بھی سیکھنے چاہیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایہ ناز تصنیف ہے فیضان سنت. بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی یہ زبردست تصنیف ہے فیضان سنت، اور ماشاء اللہ عز و جل اس کو حد درجہ عوام میں قبولیت حاصل ہے. الحمدللہ عز و جل یہ
اردو زبان میں ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مسجدوں میں، چوکوں میں، آفیسز میں، اسکول کالجز میں، مختلف مقامات پر اس کا درس ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل ہزارہا مقامات پر روزانہ فیضان سنت کا درس دیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، اپنی قریبی مساجد میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے آپ وہاں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، آپ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں وہاں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ تو فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، دوسری جلد کا باب نیکی کی دعوت۔ اس میں صفحہ نمبر ہے 327 327۔ اس پر السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول ہیں۔ آپ یہ فیضان سنت کا باب حاصل فرمائیے اور ان کا مطالعہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چند الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے سے یا سلام کا جواب دینے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ چند الفاظ یہ کہنے سے کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ آئیے اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول سماعت فرما لیجیے۔ آپ راستے میں جس سے بھی ملاقات کریں، عموماً شناسائی والے بھی ملتے ہیں اور ناشناسا بھی ملتے ہیں، تو جو شناسا ہے جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہے، گھر کے احوال طبیعت کا حال پوچھا جاتا ہے، بچوں کے متعلق کاروبار سے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول بھی پیش کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ شناسا ہو یا نا آشنا، ملاقات کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے معاملات میں ملنے والا وہ مبتلا ہوتا ہے جو ناجائز معاملات میں وہ مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ مرد کے لیے وہ چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن اور اس میں نگینہ بھی ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر اس نے کوئی ایسا کام کیا جیسے سونے کی انگوٹھی کسی مرد نے پہنی، کسی اسلامی بھائی نے، تو آپ محبت کے ساتھ ایسا انداز میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے اس کو بتا دیجئے کہ مرد کے لیے یہ پہننا جائز نہیں، آپ اسے اتار دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا اور اس ایک برے فعل سے، ناجائز فعل سے چھٹکارا حاصل کرے گا۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت نماز کی دعوت پیش کر دیجئے۔ جماعت قریب مسجد ہے اور جماعت کا وقت ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت پیش کر دیجئے۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کر دیجئے۔ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلے جو اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کر دیجئے۔ اور کچھ نہیں تو درود پاک کی فضیلت کی اس پر ترغیب دلا دیجئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے جو مسلمان ملے اس کو نیکی کی دعوت پیش کریں اور برائی سے منع کریں۔ اگر بالفرض ہم زبان سے اس طرح نیکی کی دعوت نہیں دے پاتے تو ایک اور نیکی کی دعوت کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہم اپنے پاس مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل، پرنٹڈ رسائل جو ہیں مکتبۃ المدینہ کے، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ بعض اسلامی بھائیوں کا یہ بڑا پیارا معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مدنی بیگ رکھتے ہیں یا اپنی پاکٹ میں وہ جیبی سائز کے رسائل رکھتے ہیں، اور جیسے کسی اسلامی سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کے بعد، تحیت کے بعد وہ رسالہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس رسالہ ہے اس طرح تو آپ اس کو اس میں سے مدنی پھول دکھا بھی سکتے ہیں، اور ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ رسالہ اس کو تحفے میں پیش کر دیں۔ ہر وقت اپنے پاس چند رسائل رکھیں اس نیت سے۔ اس میں تحفہ پیش کرنے میں اور بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے اسے تحفہ دے رہا ہوں۔
حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تحفہ دینے کی نیت سے، نیکی کی دعوت سے کی نیت سے اگر اس طرح رسائل، سنتوں بھرے رسائل یہ پیش کریں گے، علم دین کے رسائل، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارا اس اسلامی بھائی سے ملاقات کرنا، یہ رسالہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اس طرح اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں انفرادی کوشش بھی کہلاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی مل گیا تو اسے نیکی کی دعوت پیش کر دی، اور ایک یہ ہے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کے اپنی مصروفیات میں سے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ملاقات کی غرض سے ان کے پاس جائیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جو انفرادی کوشش ہے، اس طرح کسی کے پاس جا کر اسے ترغیب دلانا، نیکی کی دعوت پیش کرنا، اچھے ماحول کی برکتیں بتانا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف راغب کرنا، جسے ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں انفرادی کوشش کہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کا 99% مدنی کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کے اپنے اسلامی بھائیوں کی تعظیم کی نیت سے، نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے انشاءاللہ ان کے پاس جا کر اچھے انداز میں نیکی کی دعوت پیش کریں گے، مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں گے، انہیں اچھے ماحول سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ کوشش دنیا و آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج بامقصد زندگی کے اس سلسلے میں ایک ایسا موضوع جس سے متعلق ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کی کبھی توجہ بھی نہ گئی ہو، اپنے گھر کے حوالے سے کسی کے گھر جائیں تو وہاں اس حوالے سے آداب تو سنے ہوں گے، مسجد کے حوالے سے سماعت کیا ہوگا کہ مسجد کے آداب کا لحاظ کس طرح رکھنا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ راستے کے بھی آداب ہیں اور راستے کا بھی حق ہے، اور ہمیں اس کو کس طرح پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، راہ میں چل رہے ہوں، کسی سواری پر ہوں، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم مسجد میں حاضر ہو کر اس کی عبادت بجا لائیں۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعضاء کو اپنی عبادت کی، اپنی طاعت کی توفیق بخشے۔ ہم کسی بھی موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا فعل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو جو زندگی کا ایک مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ مقصد اچھے انداز سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے